السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر افشین شیخ ہے اور میں قطر ہاسپٹل کے اندر نیفرولوجی کے شعبے سے وابستہ ہوں اور میں یہاں پہ ایز اے کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ کام کرتی ہوں. اس وقت ہمارا جو ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہائپر ٹینشن ہے، کیونکہ ہائپر ٹینشن ایک گلوبلی ایک اسپریڈ ہونے والی کنڈیشن ہے جو کہ ورلڈ وائڈ تقریباً 1.28 بلینس کو افیکٹ کر رہی پیشنٹس کو افیکٹ کر رہی ہے. سب سے بڑی پرابلم اویئرنیس کی ہے، کیونکہ بہت زیادہ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بلڈ پریشر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر اکثر پیشنٹس میں بغیر سائن اینڈ سمٹمس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس سچویشن میں پیشنٹ کو جب اویئرنیس ہی نہیں ہوتی اپنی کنڈیشن کے بارے میں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم نے گلوبلی دیکھا تو تقریباً 1.28 بلین پیشنٹ اس سے افیکٹڈ تھے، اور پاکستان کے اندر جو ڈیٹا دیکھا جائے تو اس کے مطابق بھی ہمارے پاس تقریباً 46% پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ بالکل ہی ان اویئر ہیں، ان کو اپنی بیماری کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ تقریباً 42% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنی بیماری کے بارے میں تشخیص تو ہو جاتی ہے مگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ دوائی لے نہیں پاتے ہیں پراپرلی. سب سے پہلی چیز تو کاسٹ ہوتی ہے دوائی کی. اس کے علاوہ اویئرنیس ہے کہ بھئی کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اگر ہمیں بلڈ پریشر رہے گا. اور سب سے بڑی چیز کہ پیشنٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتا اس چیز کو کہ میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیشنل لیول پہ ڈفرینٹ قسم کی کیمپینز ہونی چاہئیں جس میں اویئرنیس پیشنٹ کو پرووائڈ کی جائے، اور اس کے علاوہ اسکریننگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں ڈفرینٹ مالس کے اندر، کہ جہاں پہ ہمیں یہ معلوم پیشنٹ کو یا کسی بھی عام بندے کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہاں وہ بلڈ پریشر میں مبتلا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسری طرف کہ وہ پیشنٹ جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو یا تو وہ سیلف میڈیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پراپر جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کے ورک اپ کروانا چاہیے ڈفرینٹ ٹیسٹ کروا کر، اور منتھلی بیسس پہ اپنا اسکریننگ کروا کر کہ بلڈ پریشر کے ساتھ اور تو مزید دل کی بیماریوں کے عارضے میں یا پھر گردے کی بیماریوں کے عارضے میں تو وہ مبتلا نہیں ہیں. تو یہ ساری اسکریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کرنے کی. لیکن پیشنٹ کاسٹ کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے پاس آج کل پاورٹی بڑھتی جا رہی ہے اور اسی کے علاوہ مہنگائی کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ پراپرلی میڈیکیشنز نہیں لے پاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر کو فالو اپ نہیں کروا پاتا ہے. تو تقریباً ہمارے پاس 42% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو بلڈ پریشر کے بارے میں پتہ بھی ہے اور وہ میڈیکیشنز لے بھی رہے ہیں اور ان کا بی پی کنٹرول ہے. لیکن ریمیننگ جو پیشنٹس ہیں ان میں انفارچونیٹلی میڈیکیشنز لینے کے باوجود بلڈ پریشر جو ایک پراپر گول ہوتا ہے اس تک اچیو نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے مختلف پیچیدگیاں لاحق ہو جاتی ہیں. اب اگر ہم ان پیچیدگیوں کی بات کریں تو بلڈ پریشر کا کنٹرول اس لیے ضروری ہے کیونکہ بلڈ پریشر جو ہے ہمارے وائٹل آرگنس کو بچا کے رکھتا ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر کسی پیشنٹ کا بلڈ پریشر ایڈیکویٹ گول تک نہ ہو تو اس کی وجہ سے اس کو فالج کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کڈنیز جو ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے دل کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں کنٹرول اچھا رکھنا چاہیے بلڈ پریشر کا. اب بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کا کنٹرول کیسے رکھا جائے. سب سے پہلی چیز جو اس میں آتی ہے علاج کے اندر وہ ہے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن، یعنی کس طرح ہم اپنے ڈیلی روٹینز کو مینیج کریں. سب سے پہلی چیز اسٹریس آج کل ہماری زندگی میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. ایون ایک چھوٹا بچہ اسکول جاتے میں بھی بہت زیادہ اسٹریس فیل کر رہا ہوتا ہے. تو اسٹریس ریلیونگ ٹیکنیکس ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس، کہ یوگا ہے جس کے اندر میڈیٹیشنز ہے وہ کی جائیں. سیکنڈلی ویٹ ریڈکشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ وزن کم کیا جائے. تھرڈ ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا اگر ہم نارمل ایج کی بات کی جائے کہ کون سا گروپ ہے کہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے ہائپر ٹینشن سے، وہ ہے 30 ایئرس کی ایج سے لے کر 79 ایئرس کی ایج کا. تو اس گروپ میں چونکہ ایڈلٹ پاپولیشن ہے تو زیادہ تر آفس ورکرز ہوتے ہیں یا جو بھی کام پہ جانے والے لوگ ہیں، تو وہ اتنے پراپر ایکسرسائز پہ یا پھر جم پہ توجہ نہیں دے پاتے، جس کی وجہ سے ان کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہوتا ہے جو کہ ہائپر ٹینشن کے لیے
ایک ایز اے کازیٹیو فیکٹر رول پلے کرتا ہے. تو اس کی سب سے پہلے چیز کہ آپ نے اپنا ویٹ ریڈکشن کرنی ہے, ایکسرسائز پراپرلی کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ ڈائٹ کی اگر بات کی جائے تو انڈو ایشین کنٹریز کے اندر, اسپیشلی پاکستان اور انڈیا کے اندر, یہ بہت کامن ہے کہ مرکن غذائیں لی جاتی ہیں اور پراپرلی ان کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا ہے. کیونکہ سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا زیادہ استعمال کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے چکنی اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں. اس کے علاوہ سالٹ انٹیک ہمارے یہاں کھانوں میں بہت زیادہ نمکین مرچ مسالے والے کھانے استعمال کیے جاتے ہیں جس میں سوڈیم کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ کم نمک کے کھانے استعمال کیے جائیں تاکہ آپ کے بلڈ پریشر بہتر کنٹرول رہے. اسی کے ساتھ ہی ساتھ ٹوبیکو اسموکنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ کامن فیکٹر پلے کر رہا ہے, کیونکہ آج کل چھوٹی سی عمر سے بچوں کو اسموکنگ اور ڈفرینٹ ایڈکشنس کی عادت ہو گئی ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اسموکنگ سیزیشن بھی کی جائے. ان لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ سب سے کامن فیکٹر جو رول پلے کرتا ہے وہ ہے فارماکالوجیکل تھیراپی. فارماکالوجیکل تھیراپی ہمارے پاس کنسسٹ ہوتی ہے ڈفرینٹ میڈیکیشنس کے اوپر, جس میں موسٹ کامنلی ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ ہیں ایملوڈپین, کیلشیم چینل بلاکرز. اس کے علاوہ ACE انہیبیٹرز یوز کیے جاتے ہیں. دراصل ان دوائیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ شریانوں کو ریلیکس کر دیتی ہیں, خون کی شریانوں کو ریلیکسیشن پرووائڈ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کے کنٹرول میں مدد ملتی ہے. ACE انہیبیٹرز ہمارے پاس جو کامنلی یوز ہوتے ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ موجود ہیں, جیسے ہمارے پاس کارڈیز اویلیبل ہے اور ڈفرینٹ آپشنس ہیں ہمارے پاس. اس کے علاوہ ARBs کی اگر ہم بات کریں تو سیکنڈ ڈرگز یہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ویلسارٹن ہے, کینڈیسارٹن ہے اور ٹیلمیسارٹن ہے. اس کے علاوہ کیلشیم چینل بلاکرز کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس نیفیڈیپین ہے اور ایملوڈپین ہے جو کہ کامنلی یوز ہو رہی ہوتی ہیں. فورتھ پہ ہمارے پاس ڈائیورٹکس یوز ہوتے ہیں. ڈائیورٹکس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ یہ جسم سے ایکسٹرا جو سالٹ اینڈ واٹر جو ہے اس کو ریموو کر کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے. اس وقت ورلڈ وائڈ ڈیٹا کے اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے تو سب سے کامنلی پرسکرائب ڈرگ جو ہے وہ ایملوڈپین ہے. اور ایملوڈپین کیوں اتنی کامنلی یوز ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ کاسٹ افیکٹو ہے, بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہے اور پیشنٹ فرینڈلی ہے, اس طرح سے کہ ونس اے ڈیلی ڈوز اس کے لیے یوز ہوتا ہے. تھرڈ بات یہ کہ کافی ایفیکیشیس ہے اور اس کے رزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, کافی پرومسنگ رزلٹس ہیں. اس کے علاوہ رینل فیلئر, کارڈک فیلئر کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ہمیں بہت کوشیسلی میڈیکیشنز دینی ہوتی ہیں کیونکہ ہمیں باڈی کے اندر پوٹیشیم کا بیلنس مینٹین رکھنا ہوتا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ کامنلی پرسکرائب جو میڈیسن اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں وہ ایملوڈپین ہے, چونکہ یہ ان کولیبریشن ود ڈفرینٹ میڈیکیشنز ایزیلی یوز کی جا سکتی ہے. اب جہاں تک بات کی جائے کہ ورلڈ وائڈ ڈیٹا کی, کہ اگر ہم صرف یہ پیشنٹ کمپلائنس اور اس کی ہی بات نہیں ہے, ورلڈ وائڈ ڈیٹا کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً 2023 کے اندر جو بھی خام مال اس کو بنانے کے لیے یوز ہوا ایملوڈپین کا وہ تقریباً 12,000 بلین تھا. یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 7.8% جو پیشنٹ تھے ان کے پرسکرپشن میں ایملوڈپین کا ایڈیشن کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اگر اس کے دوسرے ڈیٹاز کو دیکھا جائے تو سیکنڈ موسٹ کامن ڈرگ ہے US کے اندر 2021 کے ڈیٹا کے اکارڈنگلی, اور تقریباً تھرڈ موسٹ کامن ڈرگ ہے فار دا کنٹرول آف دا ہائپر ٹینشن ورلڈ وائڈ. اسی کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کتنے پرسنٹ پرسکرپشنز ہمارے پاس موجود تھے US کے اندر 2021 کے ڈیٹا کے اندر, تو وہ تقریباً ہمارے پاس 7.1 بلین پرسکرپشنز ہمارے پاس لکھے گئے ایملوڈپین کے اوپر, اور تقریباً اس میں سے جو پیشنٹس نے یوز کیا ان کا 1.7 ملین کا ڈیٹا سامنے آیا تھا 2021 کے ڈیٹا کے اندر. تو یہ تمام ڈیٹا کے اکارڈنگلی ایملوڈپین کو پریفر کیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ایفیکیسی اور کمپلائنس کو دیکھتے ہوئے اس کو سیکنڈ موسٹ کامن ڈرگ کہا گیا جو کہ ورلڈ وائڈ یوز ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مختلف رزلٹس کی, تو کمپلیکیشن جو نارملی ڈائبٹیز کی وجہ سے یا پھر ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں پیشنٹس کے اندر, تو ان کو بھی پریونٹ کرنے کے لیے ایملوڈپین یوز کی جاتی ہے.
एमलोडिपिन सिर्फ हमारे पास ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए नहीं, इसके अलावा और दूसरी कंडीशन जैसे डायबिटिक फुट के अंदर भी वेस्क्यूलर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अब सबसे आखिर में बात आती है टेक होम मैसेज की कि क्या किया जाए इन द एंड नटशेल। हाइपरटेंशन ग्लोबली एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, साथ ही साथ जो है फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की तरफ जोर दें, यानी कि अपने डॉक्टर या अपने वालिद से मशवरे के बाद ही दवाई इस्तेमाल करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्री देखी और उसके बाद फ़ौरन उन्होंने मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर दी। तो बेहतर यही है कि आप अपने मालिज के मशवरे से इसको यूज़ करें, क्योंकि हर पेशेंट की नौयत अपनी अलग होती है। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सिंपल कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई कोमॉर्बिड्स नहीं होते, तो हमारे पास एक गोल होता है कि हम उनका ब्लड प्रेशर 140/90 से कम रखें। लेकिन वो मरीज़ जिनके अंदर ब्लड प्रेशर के साथ साथ किडनी प्रॉब्लम्स भी हैं, हार्ट के भी इश्यूज़ हैं और स्ट्रोक का भी प्रॉब्लम है जिसको हम फालिज कहते हैं, तो उन कंडीशंस में हमें ब्लड प्रेशर का जो गोल रखना होता है वो लेस दैन 130/80 रखना होता है। तो ये ज़रूरी है कि अपने मालिज के मशवरे से ही दवाई इस्तेमाल की जाए और जो वो गोल आपको बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली दवा इस्तेमाल की जाए। उमूमन होता ही है कि दवा बताई जाती है एक टाइम की, तो उसको खाया जा रहा होता है हफ्ते के किसी एक दिन के अंदर। तो कोशिश ये करें कि अगर डेली डोजिंग है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको लिया जाए। इसके अलावा कॉस्ट इफ़ेक्टिव एमलोडिपिन है तो उसको आप अपने मालिज के मशवरे से यूज़ करें। और टेक होम मैसेज यही है कि दवा वक्त पर लीजिए, अपनी डाइटरी कंट्रोल साथ में रखिए और साथ ही साथ जो है मेडिकेशंस वक्त पर लें। थैंक यू।